اللہ 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 میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کرتے ہیں دوسری فارم میں. جب ہم نے 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف سے ہٹا کے مکے اور مدینے کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ، تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ The damage has been done. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار یہ میری میمز ایویں بنی ہوئی ہیں جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے. ٹھیک ہے، مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں، اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا، اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں. سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں. تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا، وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا، وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے، اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا، انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے، یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنتی جائے گا تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی، تم نے کرنی نہیں. اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا، ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں، کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب ہی یہ نکالیں گے. حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے. یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو. لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے ادھر نکالے گا، ایت حضور نے فرمایا سی ہوئے گا، کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے، اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے. میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جنمی کہہ کے گئے نے پھر کیا حضور؟ اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا اور امام بخاری نے اس پہ پتہ کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ، فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ، ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت. ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے، معتزلہ آ گئے، ناصبی آ گئے، رافضی آ گئے، اور کرتے کرتے اب تو 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے، آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں، میں مسلمان ہوں. آگے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس نے پھر پوچھو اگو کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے؟ پھر
وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت وال جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی کتے لکھے آئی تو ٹائم قیامت تک کی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی یہ چیزیں. یعنی ایک غریب اتو بدتمیز، ایک جاہل اتو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے، یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجرز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں، انہیں بجنے کتنے جا کے چل خود بھی مر جائے نا، رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دیں، ٹھیک ہے، اس کی بیوی یا بچہ مر جائے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو آرام موت مرا تھا، اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور پھر مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے. اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے، اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو، لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو. تو تم لوگ کٹھے ہوئے ہو نا تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، چندے تمہیں دیتا ہوں. تو کتنا بڑا ڈیفرنس ہے. اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ ہو، تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہتے نہیں کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کے دو، کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو لکھ کے نہیں یہ دے گا. کیوں لکھ کے دے؟ ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، یا رافضی شیعہ ہو، نیچری ہو، یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحے کے اوپر، ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا ہے. تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ملفوظات اعلی حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلی حضرت نے خود ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہوا ہے. ان کے بیٹے مفتی اعظم انڈیا جو تھے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انہوں نے اپنے والد احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ اعلی حضرت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوایا ہے. اور اعلی حضرت نے پڑھ کے اس کے اینڈ پہ 2-4 اشعار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کیا ہے. لہذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ لکھا ہے کفار. کسے؟ وہابی کو. اعلی حضرت وہابی، دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں.
अच्छा, फिर पूछा गया कि इनकी पीछे क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? तो उन्होंने कहा कि इनकी नमाज नहीं है, जमात नहीं है, नमाज और जमात दोनों बातिल है। तीसरा पूछा गया इनकी अजान का जवाब दें, तो उन्होंने कहा कि इनकी अजान भी इनकी नमाज की तरह बातिल है, अलबत्ता अजान में जब अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, वरना इनकी अजान भी बातिल है, अजान का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। ज़ाहिर है जिनके पीछे नमाज